ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بہاروں کے سنگ سنگ، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 13ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں طیبہ کا نکاح ہو گیا تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے نکاح ہوا، کیا سچویشن ہوئی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ ارے آپ نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا کہ ہم کراچی جا رہے ہیں؟ تبندہ جو جہاز میں سو گئی تھی، جب بیلٹس باندھنے کا اعلان کیا گیا تو فرحان نے اسے نیند سے بیدار کر کے بیلٹ باندھنے کا کہا، اور جب وہ اندر کی تمام کارروائیوں سے نپٹ کر باہر نکلے تو قائد اعظم ایئرپورٹ پہچان کر وہ حیرت سے چیخ کر بولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنے شہر پہنچ گئی ہے۔ بے انتہا خوشی سے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا تو تم یہ چند گھنٹوں کا سفر سو کر نہیں، گھڑیاں گن گن کر گزارتی۔ اور سرپرائز کی تو بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ سوٹ کیس اٹھائے ٹیکسی اسٹینڈ کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ ونڈرفل، مگر پھپھو جان؟ ایک دم ہی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ارے بھائی، میری ماں انسان ہے، کوئی ڈریکولا تو نہیں جو تم اس قدر خوفزدہ رہتی ہو ان سے۔ کچھ نہیں کہیں گی وہ، اپنی ذمہ داری پر لایا ہوں تمہیں۔ فرحان ٹیکسی کی جانب بڑھتے ہوئے مطمئن لہجے میں بولا۔ اب کیا حکم ہے سرکار؟ انور اس نقاب پوش سے مؤدبانہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ اس ایس پی سے بات کرو، اس کی منہ مانگی قیمت دے کر مال چھڑواؤ اس سے۔ اپنا کروڑوں کا مال ہے وہ، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، چیکنگ کروا رہا ہوں میں سب گروپس میں۔ مخبر کوئی بھی ہے، ہم میں سے ہی ہے۔ ایسے لوگوں کا میں وہ انجام کرتا ہوں کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک بلبلاتی پھرتی ہے۔ سرکار کا لہجہ صفاق و خون خوار تھا۔ سرکار، اس ایس پی کو ایمانداری اور وطن پرستی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ نہیں مانتا جی، وہ 4 دفعہ کال کر چکا ہوں۔ چارہ بھی اس کی مرضی کا دینا چاہا تھا مگر وہ نہیں مانتا، الٹا دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایک کرخت چہرے والا وہاں آ کر اس سے مخاطب ہوا۔ حکومت بدلنے سے ہمارے تعلقات بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، جو جھکتا نہیں ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے۔ جاؤ۔ سرکار اسے جانے کا اشارہ کر کے بولا۔ کیا سوچا ہے سرکار آپ نے؟ ایس پی گڑبڑ کرنے والا لگتا ہے، اس نے ہمارے 7 بندے بھی مار دیے ہیں اور ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ انور اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ بندوں کی پرواہ مت کیا کرو، بندوں کی یہاں کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ مال کسی طرح سے نکالو وہاں سے، ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اوپر بات ہوئی ہے میری، یہ ایس پی الٹے دماغ کا آدمی، اس کی پوزیشن بھی ہارڈ ہے، زبردستی بات منوائی نہیں جا سکتی۔ اوپر سے جواب ملا ہے اگر ایس پی کی کرسی خالی کر دی جائے تو اس کی جگہ اپنا آدمی بیٹھ جائے گا، جس کی وردی سرکاری ہوگی مگر حکم اپنا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ کام تم بہت آسانی اور صفائی سے کر سکتے ہو۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، جہاں تاریکی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے دیوار پر لگے پردے کے پیچھے الیکٹرک بورڈ پر اندازے سے بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے فانوسوں اور فینسی ٹیوب لائٹوں کی روشنی سے کمرہ جگمگا اٹھا۔ کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ پر وہ بلو رضائی میں سر سے پیر تک گویا پیک ہو کر کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ اس کی اس حد درجہ محتاط انداز پر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ چند لمحے بیڈ کے نزدیک کھڑا اسے گرم نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ رنائی و دل ربائی کا حسین پیک کر اس کی نگاہوں سے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے اندر ایک قیامت انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی تھی۔ قبل اس کے وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتا، اس نے بے لگام و سرکش جذبوں کی لگامیں بڑی سرعت سے کھینچ لی۔ اس کی خودداری، عزت نفس اور انا نے ان وقتی جذبوں کو کچل دیا تھا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت، اس کی آن کوئی شکار کیا ہوا ہر نہیں تھی۔ وہ اسے اس کی رضا سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ دانستہ اس کی طرف سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ بے کلی و بے چینی نے اسے مضطرب کر رکھا تھا۔ وہ ریک سے ایک رسالہ نکال کر بیڈ کے سائڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنی تمام سوچیں، سارے محسوسات اس بزنس والے رسالے پر مرکوز کر دی، اور اس کی یہ کوشش قدرے کامیاب بھی رہی۔ اس کی ذہنی روح اعتدال پر آ گئی۔ لائبہ نے نیند میں چہرے سے رضائی ہٹائی تو کمرے میں پھیلی روشنی کی چکا چوند نے اس کی آنکھوں پر تیز عکس ڈالا۔ اس نے لاشعوری انداز میں دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، کیونکہ جب وہ چکراتے سر کو لے کر یہاں دراز ہوئی تھی تب تک کمرے میں معمولی سی تاریکی تھی۔ شاہ رخ نے اسے سکون کی گولی کھلا دی تھی، جسے کھا کر وہ لمحوں میں ماحول سے غافل ہو گئی تھی اور نامعلوم کب تک رہی تھی۔ روشنیوں کے عکس سے ایک دم ہی اس کی حس بیدار ہو گئی اور اسے اپنے پر گزرنے والے صحنہ یاد آ گیا۔ تو اس نے متوش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور بیڈ پر اپنے سے تھوڑے فاصلے پر آرام سے لیٹے میگزین پڑھتے اسامہ پر جیسے اس کی نگاہ پڑی، گویا اس کا دل ہی بند ہو گیا۔ وہ بجلی کی سرعت سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں بے انتہا خوفزدگی تھی۔ آپ یہاں کیوں لیٹے؟ سرمئی کاٹن کے خوبصورت سوٹ میں اس کا چہرہ معصومیت و دلکشی لیے ہوئے اس حد تک جاذب نظر لگ رہا تھا کہ وہ متزلزل ہونے لگا۔ بدحواسی میں اس نے دوپٹہ شانوں پر پھیلا لیا۔ لمبے گھنے سلکی گولڈن براؤن بال اس کے اوپر پھیل گئے تھے۔ مستعد اس کا خوف زدہ انداز
آئی ایم یور ہسبینڈ مائی سویٹ ہارٹ۔ ساما نے قریب آ کر اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کرتے ہوئے بے خود لہجے میں کہا، چھوڑیے مجھے۔ اس کی کمر کے گرد اس کے آہنی بازو کی گرفت تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ گرم مہکتی سانسیں اس کے متوش چہرے پر تپش کی طرح لگ رہی تھی۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھلنے کی وجہ سے کچھ گریبان نظر آنے لگا تھا۔ پوائزن کی دل فریب مہک اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ ساما کا انداز اسے بخلائے دے رہا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے تو نہیں اپنایا جانا، وہ اس کی آنکھوں میں وارفتگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹوں 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 قبل اس کے کہ اس کی بے خودی کوئی گستاخی بنتی۔ بیڈ کے قریب سٹینڈ پر رکھا فون اچانک جاگ اٹھا۔ فون کی تیز آواز اسے بھی حواسوں میں لے آئی۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے جھنجھلاتا ہوا فون کی طرف بڑھا۔ ہیلو، رانگ نمبر۔ اس نے جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسی اثنا میں لائبہ سنبھل چکی تھی۔ کاٹن کا بڑا دوپٹہ اس نے اپنے مخصوص انداز میں اس طرح اوڑھ لیا کہ سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہ رخ نے کہا تھا آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں گے، پلیز مجھے ڈراپ کرائیں۔ اس کی طرف سے رخ موڑ کر وہ اپنی اتل پتل ہوتی دھڑکنوں اور چہرے پر چھائی ناگواری چھپا کر بولی، ایسی بھی کیا جلدی ہے، چھوڑ آؤں گا ابھی۔ تم اتنا نروس کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے قریب آ کر بہت نرمی اور اپنائیت سے مخاطب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی تکبرانہ و فاتحانہ چمک تھی۔ میں گھر جاؤں گی فوراً، ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کا رخ اور لہجہ نہیں بدلا تھا۔ آج سے میں بھی تمہاری ذات کا حصہ بن گیا ہوں، میرا خیال نہیں ہے تمہیں، یہ تم مجھ سے چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے بولا، ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ بہت نفرت و حقارت تھی اس کے انداز میں۔ ایک لمحے کو وہ گنگ سا اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نگاہوں سے چھلکتی نفرت، چہرے پر پھیلی حقارت مستضاد اس پر جس تحقیر و کراہت سے اس کے ہاتھ چٹکے تھے، وہ لمحے بھر میں اپنی شگفتہ مزاجی مسرت و امتساد بھول گیا۔ اس کی مردانہ خودسری ہر دھرمی اود کر آئی تھی۔ محبت و مروت میں باب خوشی اپنی گردن بھی کٹوا سکتا تھا، مگر اس طرح ذلت و ناقدری، توہین و حقارت اپنے جذبوں کی کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ اب تمہارا یہ گریز بے معنی ہے۔ کچھ گھنٹے قبل تم مجھے ایسے سارے اختیارات دے چکی ہو، اب تم پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہاری ذات پر تمہارا۔ آئندہ تم کبھی اس انداز میں میرے جذبوں کی تحقیر مت کرنا۔ شادی ہوئی ہماری، کوئی ڈرامہ نہیں۔ یہ شادی نہیں، ایک ڈرامہ ہی تو ہے، ایک ڈھونگ، ایک فراڈ، اپنے کردار کو صاف رکھنے کی بیہودہ سازش۔ میں نے اس شادی کو دل سے قبول نہیں کیا اور نہ کبھی کروں گی۔ آپ نے ریوالور کے ذریعے مجھے بلیک میل کر کے زبردستی یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ایسے رشتے دلی وابستگیوں، پاکیزہ جذبوں کے احترام میں استوار کیے جاتے ہیں۔ جس مکانات کی بنیادی دھونس دھاندلی اور دھوکے پر رکھی جائے گی، ایسے مکانات کبھی بھی پائیدار و دیر پا نہیں ہوتے۔ سرکش ہوا کا ایک ہی جھونکا کبھی بھی انہیں مسمار کر کے زمین بوس کر سک دیتا ہے۔ ایسا ہی یہ رشتہ بھی ہے، وہ ذہنی انداز میں چیخ کر بولی۔ بہرکیف جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تمہارے حواس ٹھکانے نہیں ہیں، اس لیے تمہیں کچھ سمجھانا وقت کا ضیاع ہے۔ تمہارے حواس درست ہو جائیں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بحال ہو جائیں گی تو خود تمہیں محسوس ہوگا شادی بہرحال شادی ہوتی ہے۔ اگر تم یہ سب ڈرامہ سمجھ رہی ہو تو تم نے سائن نکاح نامے پر مذاق میں کیے ہیں، یا میں کچھ نہیں سننا چاہتی، وہ بے بسی سے بولی۔ اس وقت وقتی و خوفزدگی میں آ کر اس نے جو فیصلہ کیا تھا، اس کی سنگینی اور اپنی بے وقوفی کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ اگر وہ مر رہا تھا تو مرنے دیتی۔ اس نے محبت میں نہیں انتقاماً نکاح کیا تھا، بعد میں انکل اور شاہ رخ کو سب حقیقت بتا کر اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتی تھی۔ اس کا صاف و شفاف ماضی ان کے سامنے تھا، وہ اس کی بے گناہی کا یقین کر لیتے۔ اف، میں اس خبیث فطرت شخص کے بہکاوے میں آ کر یہ کیا کر بیٹھی۔ پچھتاوے اسے کن چھری سے ذبح کر رہے تھے۔ اوکے، آل رائٹ، میں آج بہت خوش ہوں کہ آج بہت خوبصورت، اہم، یادگار خوشیوں اور کامیابیوں کا دن ہے۔ میری خوشی کی انتہا اس بات سے بھی لگا سکتی ہو کہ میں تمام اختیارات رکھنے کے باوجود تمہیں جانے دے رہا ہوں۔ میری جان، شادی شادی ہی ہوتی ہے، چاہے کسی بھی انداز میں یا ماحول میں کی جائے، اس کے معنی ملن کے ہی رہتے ہیں۔ تمہیں مجھ پر غصہ آنے کے بجائے میری قوت ارادی، قوت برداشت اور کشادہ دلی کا عزت ممنون ہونا چاہیے کہ میں تمہیں خلاف دستور و روایت گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، ورنہ اصولاً تو تمہیں۔ بے حد غصے اور ٹینشن کے باوجود لائبہ کے چہرے پر حیا کے دلکش رنگ پھیل گئے۔ اس نے سٹ پٹا کر نگاہیں جھکا لی، ساتھ ہی چہرہ بھی دروازے کی طرف پھیر لیا۔ ساما مسکراتا ہوا کپ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ دراز سے اس نے کچھ نکالا اور اس کے مقابل آ گیا۔ خوبصورت کیس میں سے اس نے گولڈ کا بھاری چین لاکٹ نکالا، جس میں اس کے نام کا پہلا حروف یو ڈائمنڈ سے بنا جھلملا رہا تھا۔ اس کی دیدہ زیبی اور چمک آنکھوں میں کھب رہی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ میں لاکٹ لے کر اس کی سمت بڑھایا۔ وہ جو جذب ہو رہی تھی ایک دم ہی پیچھے کو ہٹی۔ ساما نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ میں نے تمہارے لیے خاص طور پر بنوایا ہے، رونمائی ہے تمہاری، یعنی منہ دکھائی۔
تمہارا منہ تو اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہے، بہرحال مجبوری ہے، نصیب ہے اپنا اپنا۔ یہ لاکٹ تمہیں باور کراتا رہے گا کہ تم میری امانت ہو۔ اس کے مضبوط و پرجوش لہجے میں اس کی امنگوں، آرزوؤں اور چاہتوں کی پرزور مہک بسی تھی۔ لائبہ اس کی مضبوط گرفت اور پرجوش انداز پر کوئی مزاحمت نہ کر سکی۔ اس نے بڑے فاتحانہ انداز میں اس کی سفید شفاف گردن میں گویا اپنے پیار کی زنجیر پہنا کر عمر قید کر لیا تھا۔ اس کے تپتے ہوئے ہاتھ اس کی گردن سے مس ہوئے، وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسامہ بھی اس بے اختیار پھیل پر ششدر سا ہو گیا تھا۔ عجیب سی جھنجھناہٹ اور احساسات اس کے اندر وارد ہوئے تھے۔ اس کی زندگی میں زیادہ واسطہ صنف مخالف سے ہی پڑا تھا۔ اس نے حسین چہروں کو در خود اعتنانا سمجھا تھا، وہ ان کی طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس کا یہ اجتناب و گریز صرف اسی نے توڑا تھا جس کی چاہت جسے پانے کی جستجو میں وہ خود کو بھلا بیٹھا تھا۔ اسے اس لمحے محسوس ہوا وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ اپنے اندر اتنی جاذبیت و کشش رکھتی ہے کہ اس کا قرب بڑے سے بڑے زاہد و متقی کا ایمان ڈگمگا دے۔ اسے اپنے جذبوں پر حیرانی تھی، وہ جو بہت خشک و سرد مزاج، ضدی و خودسر، غیر جذباتی اور انا پرست شخص تھا، اس کی کچھ دیر کی قربت میں ایک بالکل عام انسان بن گیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی بدلتی کیفیت پر تیزی سے قابو پایا اور کارنر سے کار کی چابی اٹھا کر اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ جو گو مگو کی حالت میں کھڑی تھی اسے سنجیدہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے اس کے پیچھے چلتی ہوئی فلیٹ سے باہر آ گئی۔ لفٹ روم سے نکلنے کے بعد اسامہ گیراج سے اپنی کار نکال لایا تھا اور فرنٹ ڈور اس کے لیے کھول دیا تھا۔ میری کار کہاں ہے؟ وہ پلازا کے رائٹ سائڈ پر دیکھتے ہوئے بولی، جہاں وہ کار پارک کر کے گئی تھی، مگر اب وہاں وہ نہیں تھی۔ بیٹھ تو جاؤ، کم از کم پھر انکوائری کر لینا۔ اس کے لا تعلق و بیگانگی سے پر انداز نے اسے جھنجھلا دیا تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہچکچاتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شاہ رخ لے گیا تھا کار، اس نے ڈرائیور کے ہمراہ گھر بھیج دی ہوگی۔ وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کار تیزی سے سڑک پر رواں تھی۔ 8 بج چکے تھے۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ رنگ برنگی روشنیوں سے راستے میں پڑنے والی دکانیں، رہائشی عمارتیں جگمگا رہی تھیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام تھا۔ وہ بے دلی سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن سوچوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ چند گھنٹے قبل جب وہ ان راستوں سے نوری کے ہمراہ گزری تھی تو لائبہ نور تھی، اور اب واپسی پر ان راستوں سے گزرتے ہوئے وہ لائبہ اسامہ ملک بن چکی تھی۔ یہ وقت کی ستم ظریفی تھی یا تقدیر کی نامہربانی یا اس کے نصیب کا لکھا؟ بعض اوقات نصیب بھی کس طرح انسان کو گھیر کر ایسی چال چلتا ہے کہ انسان کی تمام تدبیریں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ ڈنر کس ہوٹل میں کریں؟ اسامہ جو اس کی کیفیت نوٹ کر رہا تھا کچھ دیر بعد بولا، مجھے آپ گھر چھوڑ دیں، مجھے اس وقت صرف ماما کی فکر ہے، وہ دل کی مریض ہے، طبیعت ان کی ان دنوں بہت حساس ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتی میری گھر سے طویل غیر حاضری ان کے لیے کسی بھی تکلیف کا باعث بنے۔ وہ بھیگے لہجے میں اتنی قطعیت سے بولی کہ اسامہ چند لمحے اس کے چہرے کی جانب دیکھتا رہ گیا جو سرمئی آنچل میں تقریباً چھپا ہوا تھا۔ پھر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ اس کے بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر تم نے لاکٹ اپنے گلے سے جدا کیا تو سوچ لینا، میں نکاح کے کاغذات لے کر آ جاؤں گا، پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ فرنٹ ڈور کھولنے سے قبل لائبہ نے لاکٹ اتار کر اس کے حوالے کرنا چاہا تھا، مگر وہ اس کا ارادہ بھانپ کر بولا تو اس کے گلے کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کیسی بیوی ہو تم، خدا حافظ تو کہہ دو، وہ مسکرا کر بولا۔ لائبہ نے اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ چوکیدار اسے دیکھ کر گیٹ کھول چکا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ اسامہ نے چند لمحے بعد کار سٹارٹ کر دی۔ ارے کون ہے بھائی جو بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا ہی بھول گیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ بیل دیکھی ہے؟ مسلسل بجتی گھنٹی کی آواز پر شمائلہ جھنجھلا کر چیخی۔ وہ آٹا گوندھ رہی تھی اور مسلسل بیل نے اسے غصہ دلا دیا تھا جو کوئی ہے بڑا بے صبر ہے، معمولی سی بھی چند لمحے انتظار کی زحمت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آٹا رکھ کر بغیر ہاتھ دھوئے دروازے تک پہنچ گئی۔ کون پاگل ہے بھائی؟ وہ دروازہ کھولتے ہوئے گھر آئی اور دروازے پر کھڑے فارحان اور تبندہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اور منہ حیرانی سے پھٹ گیا۔ یہ اتنا خوفناک چہرہ بنا کر کیوں ہمیں ڈرا رہی ہو؟ تابی تو رات کو خوف کے مارے سو بھی نہ سکے گی۔ فارحان چوکی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تو وہ حواسوں میں آگے اور سلام کرتے ہوئے مسرت سے چیخ کر اس کے پیچھے آتی تبندہ سے لپٹ گئی۔ تبندہ کے انداز میں بھی بڑی گرم جوشی و محبت تھی، وہ بھی بے ساختگی سے اس سے لپٹی تھی۔ آنسو ہمدردی اور باوفا دوست ہوتے ہیں جو خوشی میں بھی بن بلائے چلے آتے ہیں اور دکھ میں بھی پورا ساتھ نبھاتے ہیں۔ ملن کی اس خوبصورت گھڑی میں بھی ان کی آمد ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی بے اختیار خوشی سے بے قابو ہو کر آہستہ آہستہ آنسو بہا رہی تھی۔ فارحان ان دونوں کی محبت اور دوستی سے واقف تھا۔ وہ بہنیں ہونے کے علاوہ ایک دوسرے کی بہترین دوست و رازداں بھی تھی۔ ایک قلب دو جسم بن کر رہنے والی بہنوں کے درمیان پہلی مرتبہ جدائی آئی تھی، وہ بھی 10-11 ماہ کی طویل جدائی، پھر بھرپور مسرت سے۔ آنسو تو بہنیں تھے،
فار گاڈ سیک تابی یاد کرو، یہ تمہاری رخصتی نہیں ہو رہی بلکہ تم اپنے میکے آئی ہو۔ فرحان کچھ اس انداز میں بولا کہ وہ دونوں ہی ہنس پڑی، بھیگے چہروں سمیت۔ آپ اس طرح بغیر بتائے کیوں آ گئے؟ پہلے کال کر لیتے تو ہم ریسیو کرنے آ جاتے۔ سرپرائز مائی ڈیئر سسٹر، اچانک مل جانے والی خوشی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ تو درست کہا آپ نے۔ تابی میں تمہیں دیکھ کر بھول گئی کہ میرے ہاتھ آٹے میں خراب ہے، تمہاری قمیض خراب ہو گئی ساری۔ تم میری قمیض پہن لو، میں اسے دھو کر ڈال دیتی ہوں۔ ڈیپ پرپل کلر کی راؤ سلک کی قمیض پر آٹے کے سفید دھبے نمایاں تھے۔ سوٹ دیکھنے میں ہی بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ شمائلہ عزت شرمندہ تھی۔ کیسی غیروں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ لگ گیا تو لگنے دو، رات کو نائٹ سوٹ پہنوں گی تو خود ہی دھو کر ڈال دوں گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سانسوں تیز نگاہ رکھنے والی تبندہ نے بہن کی آنکھوں میں شرمندگی اور کچھ لباس کی وجہ سے مروبیت دیکھی تو تڑپ سی گئی۔ آئندہ ایسی باتیں مت کرنا، تمہاری محبت کے آگے تو دنیا کی مہنگی ترین اشیاء بھی بے قدر و قیمت ہے۔ وہ اسے دوبارہ گلے سے لگا کر جذباتی لہجے میں کہنے لگی، اندر چلے نا؟ آئیے فرحان بھائی۔ وہ واش بیسن میں جلدی ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کر کے تابی کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ امی، ابو، بھائی، تابش کہاں ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تبندہ جو اندر داخل ہوتے ہی ان سب کی کمی اور غیر موجودگی محسوس کر رہی تھی، صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ فرحان اپنے ساتھ لایا ہوا سوٹ کیس اور بیگ دوسرے کمرے میں رکھنے گیا تھا۔ امی اور تابش افشاں آپی کے گئی ہوئی ہیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا 5ویں کلاس میں فرسٹ پوزیشن لے کر آیا تو وہ اس کے لیے مٹھائی اور تحفے لے کر گئی ہیں۔ ابو لاہور گئے ہیں، وہاں داتا صاحب کا عرس مبارک شروع ہونے والا ہے اور بھائی کی تو وہی روٹین ہے، ہفتوں گھر سے غائب رہنا۔ ان کے اندرونی اور بیرونی ٹورز ہی ختم نہیں ہوتے۔ خیر تم آرام سے بیٹھو، تم نے تو فون پر بتایا تھا سوات مری وغیرہ جا رہی ہو، پھر یہاں پر آنے کی ضد تم نے کی ہوگی؟ شمائلہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ 15 دن وہاں گزار کر آئے ہیں، یہاں تو فرحان سرپرائزنگ گفٹ میں لے کر آئے ہیں۔ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے یا اترنے سے قبل مجھے معلوم ہی نہ تھا۔ وہ سادگی سے بولی۔ تم اکیلی ہو گھر میں؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ فرحان اندر آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے تبندہ کو بتائی ہوئی تفصیل اسے بھی بتا دی۔ میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، کراچی کی فلائٹ کے ٹکٹ مشکل سے ملے تھے۔ وہ دونوں سے مخاطب ہوا۔ شمائلہ نے اسے انور کے کمرے کا راستہ بتایا، کیونکہ وہ کمرہ سب کمروں سے الگ تھلگ تھا اور بہت خوبصورتی سے شمائلہ نے خود اسے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ ان دونوں کو کمرہ بتا کر وہ کچن میں آ گئے۔ ان دونوں کی آمد سے وہ بے حد خوش بھی تھی، مگر اب اس فکر میں اس کے ہاتھ بہک رہے تھے کہ ان کے لیے کیا بنائے جو جلدی بھی بن جائے اور بہترین بھی ہو۔ کم از کم 4-5 اچھی ڈشیں تو ہوں۔ ایک تو وہ دونوں شادی کے بعد پہلی مرتبہ آئے تھے، وہ بھی اس وقت جب گھر میں کوئی بھی چیز تیار نہ تھی۔ انور ایک ہفتے کے لیے بیرونی ٹور پر صبح روانہ ہوا تھا۔ اجمل صاحب دوپہر کو اور تابش اور امی ان کے نکلتے ہی روانہ ہو گئی تھی۔ ظاہر بات ہے رات کو افشا کے شوہر انہیں بغیر کھانا کھائے آنے نہ دیتے۔ اس خیال سے اس نے تھوڑا آٹا گوندھ لیا تھا کہ پراٹھا پکا کر آملیٹ سے کھا لے گی۔ ویسے بھی انڈا پراٹھا اس کی پسندیدہ غذا تھی، مگر اچانک جہاں ان دونوں کی آمدیں خوشیوں کی برسات کر دی تھی، وہیں اب وہ اس پکانے کھانے کے اہم مسئلے میں بری طرح پریشان تھی اور شرمندہ بھی کہ وہ کیا سوچیں گے کہ کھانے کا وقت اور کھانا ندارت۔ جلد بازی اور بخلاہٹ میں اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پکائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ تبندہ مہکتے وجود کے ساتھ کچن میں آ کر بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا پکاؤں، اور ٹائم اتنا بھی نہیں کہ کوئی ڈھنگ کی ڈش ہی پک جائے۔ ریفریجریٹر کا جائزہ لیتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ ٹائم بہت ہے، بس تم فٹافٹ تیار ہو جاؤ، فرحان ہمیں ڈنر ہوٹل میں کروائیں گے۔ وہ اسے ہٹا کر ریفریجریٹر کا دروازہ بند کر کے کہنے لگے۔ ارے نہیں، یہ تو بہت برا محسوس ہوگا، بلکہ امی بھی غصے ہوں گی۔ تم آرام کرو، میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ جاؤ نا، تم یہاں کیوں چلی آئی؟ شمائلہ میں اب رو دوں گی۔ ہاں تم مجھے اس طرح اہمیت دے رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ بس فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں تیار ہو گئی ہوں۔ فرحان اتنی دیر کچھ ریسٹ کر لیں گے، ہم امی کے آنے سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کسی طرح اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ چلو جلدی کرو نا، ورنہ فرحان کا موڈ آف ہو گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ انہوں نے بہت خلوص سے تمہیں ساتھ چلنے کو کہا ہے، انہیں غصہ آ گیا تو بس چلیں گے کس میں؟ شمائلہ الجھن امیز لہجے میں بولی۔ ارے بابا، یہاں کراچی میں کیا پرائیویٹ کاروں پر پابندی لگ گئی ہے؟ کسی بھی ٹیکسی کو ارینج کر لیں گے۔ شمائلہ کی بات پر تابندہ شوخی سے کھلکھلا کر بولی تو شمائلہ مسکراتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنی خود اعتمادی اور بے فکری تھی اس کے لہجے میں۔ ان 9-10 ماہ کے عرصے نے اس کی شخصیت ہی بدل دی تھی۔ جسم تھوڑا بھر گیا تھا، چہرے اور آنکھوں میں بہت آسودگی اور طمانینت کے دلکش رنگوں نے اس کے وجود کو پربہار کر دیا تھا۔ شمائلہ نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی کہ مبادا اس کی ہی نظر بہن کو نہ لگ جائے۔ ذہنی عائشہ اور شمیر کے بے حد اصرار کے بعد شاپنگ پر جانے کے لیے رضامند ہوئی تھی۔ جب سے اس کا ناطہ ارشد کے ساتھ جڑا تھا، فطری حیا کے مارے وہ کم ہی ان لوگوں سے مخاطب ہوتی تھی۔ یوں تو ان کی فیملی ملک کی
نامور فیملیز میں شمار ہوتی تھی، جہاں دولت کی فراوانی تھی، بے فکری اور آرام دہ لائف تھی، ہر خواہش فوراً ہی پوری کی جاتی تھی۔ وہ تو یوں بھی خاندان بھر کی اکلوتی اور لاڈلی تھی، اس کے ناز نخرے سب اٹھایا کرتے تھے۔ اتنی عزت و چاہت نے عام لڑکیوں کی طرح اسے نہ تو خودسر و مغرور بنایا، نہ گھر سے ملی محبت و آزادی نے اس کے قدم بہکائے تھے، بلکہ سب کی محبتیں پا کر وہ مکمل ہو گئی تھی، ہنس مکھ، پرخلوص، سب کی فکر میں غلطہ، ہر کسی کے کام آنے والی زینی۔ گھر کے افراد کے علاوہ ملازمین کو بھی بے حد عزیز تھی۔ کوئی ذمہ داری نہ ہونے کے باعث اس کی طبیعت میں خاصا لاؤبالی پن اور بچپنا تھا۔ اماں جان کی خصوصی تربیت سب بچوں کے لیے ہوتی تھی، جس میں دین کی تربیت بہت کڑی تھی، نماز، تلاوت، روزے کے عادی۔ گھر کی عورتوں کے علاوہ سب مرد بھی تھے۔ دوشیزگی کا افتخار، نسوانی حیا و وقار، کردار کی پختگی، حیا و پاکیزگی ہی عورت کا اصل سرمایہ حیات ہوتی ہے۔ شرم و شیر گفتار ہی عورت کا زیور ہے۔ جو عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے ہمیشہ محترم اور معتبر رہتی ہے۔ یہ اماں جان کی تربیت و نصیحتوں کا اثر تھا کہ وہ کوئی پابندی اور روک ٹوک نہ ہونے کے باوجود ارشد کے گھر والوں کا سامنا کرتے ہوئے شرمانے لگی تھی، اور گھر تو جب سے ایک بار بھی نہیں گئی تھی، صرف ایک بار ہی ارشد سے اس کا سامنا ہوا تھا، جب بھی وہ اس سے ڈھنگ سے کوئی بات نہ کر سکی تھی۔ گھر میں سب کا مزاج بہت نرم تھا، اور خصوصاً اس کے ساتھ تو بالکل بچوں جیسا رویہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے دونوں بھائیوں ریاض و فیاض کے علاوہ چچا کے بیٹے اسامہ اور روہیل کے بیٹوں نبیل، ارشد شمیر سے بھی چھوٹی تھی۔ فیاض اور شمیر سے تو اس کا جھگڑا اکثر ہو جاتا تھا کہ وہ دونوں ہی چیٹر ٹائپ تھے۔ ریاض و نبیل خوشگوار موڈ کے بندے تھے۔ اسامہ بھی بہت سنجیدہ و اکھڑ مزاج رکھتا تھا، اس کے ساتھ بہت نرمی و محبت سے پیش آتا تھا۔ صرف ارشد ہی تھا جو اسامہ جیسا ہی مزاج رکھتا تھا، مگر اسامہ کی طرح اس کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آتا تھا۔ ارشد کی بد مزاجی و سرد مہری کی 2-3 مرتبہ اتفاقاً شکار ہوئی، اور اس نے مروت و لحاظ بالائے طاق رکھ کر حسب عادت خوب ڈانٹ پھٹکارے نوازا تھا، جس سے وہ ذہنی طور پر مروب ہو گئی تھی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ ارشد کی موجودگی میں وہ وہاں کا رخ ہی نہ کرے، اور جب شمعی قسمت وہ اس سے منسوب ہو گئی تو جہاں خوبصورت جذبوں نے جنم لیا تھا، وہیں ازلی خوف بھی اس کے دل سے نہ نکلا تھا۔ ارشد کا رویہ بھی ذرا تبدیل نہ ہوا تھا، وہ ویسا ہی تھا، اکھڑ، بد مزاج اور سرد مہر۔ اب وہ شاپنگ پر ان کے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر سب چیزیں عائشہ اور شمیر کی پسند سے ہی لی گئی تھی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود اس نے اپنی پسند ظاہر نہیں کی تھی، اسے ڈھیروں شرم آ رہی تھی، مستزاد اس پر روانی سے تبصرہ کرتی۔ شمیر کی بے قابو زبان سارے وقت ہی اسے ارشد کے حوالے سے چھیڑتی رہی، اور وہ چاہنے کے باوجود اسے پہلے کی طرح جواب نہ دے سکی۔ عائشہ کی چوائس لاجواب تھی، اس کے خاموش رہنے کے باوجود اس نے تمام سوٹس، جیولری، کاسمیٹکس اور خود سے شوز وغیرہ ایسے لیے تھے کہ اسے اپنی ہی چوائس لگی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ان کے اعلیٰ ذوق کو سراہ چکی تھی۔ وہ شاپنگ سینٹر سے نکلے تو شام گہری ہو چکی تھی، لائٹیں روشن ہو گئی تھی۔ شمیر نے آئس کریم پارلر سے انہیں آئس کریم کھلائی، پھر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ مجھے پہلے گھر ڈراپ کر دو شمیر، ذہنی کار گلبرگ کے راستے پر گامزن دیکھ کر گھبرا کر بولی۔ اچھا، اپنے ان سے ملاقات نہیں کرو گی؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ بدتمیزی نہیں کرو شمیر، مجھے گھر ڈراپ کر دو پلیز، وہ سرخ چہرے کے ساتھ ملتجی لہجے میں کہنے لگے۔ اب کھانے کے بعد جانا، عائشہ مسکرا کے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ بھابھی پلیز آپ سمجھیں، میں وہ بری طرح کنفیوز ہو گئی۔ گھبراؤ نہیں، ارشد گھر پر نہیں ہے، شمیر کی عادت سے واقف ہو، پھر بھی یہ بات نہیں ہے بھابھی، وہ چمٹتے ہوئے بولی، ورنہ اصل گریز اس کا یہی تھا۔ سب جانتا ہوں میں آپ کی ایکٹنگ، چپکے میرے بھائی کو دیوانہ بنا دیا، اور اب شمیر کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، ہر وقت جوک اچھا نہیں لگتا، عائشہ زینب کی طرف دیکھ کر بولی۔ بھائی نے کہا نہیں تھا کہ اگر زینی سے نکاح نہ ہوا تو گڑ کھا کر خودکشی کر لیں گے؟ اپنی بات کے اختتام پر وہ خود ہی زور سے ہنسا تو عائشہ کی ہنسی میں زینی کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ مغرب کی اذان انہیں راستے میں ہو گئی تھی۔ سامان ملازماؤں کے سے لیونگ روم میں رکھوا کر وہ دونوں نماز ادا کرنے لگے، جبکہ شمیر مسجد چلا گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی تو خانسما نے چائے اور شامی کباب تیار کر رکھے تھے۔ شمیر مسجد سے آتے ہوئے بیکری سے خاصی چیزیں لے آیا تھا جو عائشہ نے پلیٹ میں نکال لی تھی۔ بیٹا اس کا سو رہا تھا، وہ خریدا ہوا سامان اب دوبارہ دیکھ رہی تھی۔ زینی خاموش بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ تمہیں ساتھ شاپنگ سینٹر لے جانے کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی تو تم نے اپنی پسند سے نہیں لیا۔ سب سامان پھیلائے بیٹھی چائے پینے کے ساتھ سامان کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وہ زینی سے مخاطب ہوئی۔ آج کل کے دور میں کہاں ہے ایسا، لڑکیاں یوں ہی آزادی سے ہونے والے منگیتروں کے ساتھ شاپنگ کرتی ہیں، شرم و گھبراہٹ انہیں چھو کر نہیں گزرتی۔ اب ہمارے ساتھ تو ارشد بھی نہیں، جب بھی تم نے کچھ پسند نہیں کیا۔ بھابھی یہ آپ نے غلط کہا ہے، لڑکیاں ہونے والے منگیتروں کے ساتھ نہیں بلکہ بوائے فرینڈس کے ساتھ شاپنگ کرتی ہیں، بلکہ کہیں تو میں میرا مطلب ہے کہ کتنی لڑکیوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شاپنگ کرتے ہوئے۔ مت بات بدلو چیٹر، صاف صاف کہو کہیں کو تم شاپنگ کرواتے ہو، زینی ہنستے ہوئے بولی۔
ارشد بھائی آئیے آئیے، آخر آپ کو خوشبو پہنچ گئی، شمیر اچانک دروازے کی جانب دیکھ کر بولا۔ زینی جو اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی اس کے نام پر کچھ ایسے بوکھلائی کے بے اختیار کھڑے ہونے پر ہاتھ سے سوسر گر کر قالین پر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے گھبرائے چہرے پر شمیر کی شوق نگاہیں پڑیں اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خوب ہنسنے لگا۔ شمیر کبھی کبھی بہت اوور جوک کرتے ہو زینی، اب تو تمہیں اپنا رویہ چینج کر لینا چاہیے، کب تک اپنا مذاق بنواتی رہو گی؟ شمیر نے اس سے مذاق کیا تھا ورنہ ارشد نہیں آیا تھا۔ عائشہ نے سوسر کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ زینی ریلی تم اسٹوپڈ ہی رہنا، بیوی شوہر سے خوف زدہ نہیں ہوتی جتنا تم اپنے منگیتر سے خوف زدہ رہتی ہو، یعنی حد ہے یہ بھی، وہ کہکو کے درمیان بولا۔ شمیر نامعلوم کس مٹی کے بنائے گئے ہو تم، وہ خفیف سی ہو کر بیٹھ گئی۔ بہت اعلیٰ و نایاب مٹی ہے میری، کسی کسی کو ملتی ہے، وہ فخر سے اکڑا۔ یہ دوپٹہ تو ایک دفعہ اوڑھ کر دکھاؤ، کیسی لگو گی؟ شمیر فیروزی کلر کا جھلملاتا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتے ہوئے اشتیاق سے بولا۔ کیا کر رہے ہو شمیر؟ اس نے دوپٹہ سر سے اتارنے کی کوشش کی مگر شمیر جیسے ڈھیٹ بندے کے آگے اس کی کہاں چل سکتی تھی۔ بھابھی نے بے اصرار کیا اور گولڈ کا گلو بند اس کے گلے میں پہنانے کے بعد اس کی نہ کرنے کے باوجود اویزے اور ٹیکا اس کی پیشانی پر سجا کر اپنی منتخب کر کے لائی ہوئی چیزوں کی داد شمیر سے مانگنے لگے۔ ماشاءاللہ اس سادگی میں ہی غضب ڈھا رہی ہو، عائشہ اسے لپٹاتے ہوئے توصیفی لہجے میں بولی۔ نکاح والے دن اگر ایسا غضب ڈھایا تو سوچ لینا۔ شمیر کی بات ارشد کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ادھوری رہ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارتی نگاہیں سے زینی کو دیکھنے لگا۔ آخر کار آپ کو خوشبو پہنچ ہی گئی، زینی بھائی کو ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ڈرتی ہوں ارشد سے؟ خوش فہمی ہے تمہاری؟ زینی کی ارشد کی طرف پوچھ تھی۔ وہ اس کی آمد کو محسوس نہ کر سکی، وہ یہی سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے۔ اس پر پریشر ڈالنے کے لیے بہادری سے لفظ جما کر بولی۔ کس سے ادھار مانگ کر لائی ہے آپ یہ بہادری؟ ارشد کے سنجیدہ لہجے پر وہ اچھل سی گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالے وہیں کھڑی ہو گئی۔ عائشہ کچن میں چلی گئی تھی۔ جواب دیجیے نا، کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ وہ شرارت سے جھک کر بولا۔ تم ایک گلاس پانی پلاؤ مجھے، ارشد شمیر کو گھور کر بولا۔ پانی لے کر کتنی دیر میں آؤں؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب یہ چھوٹے موٹے کام بھی تم ٹائم ٹیبل کے مطابق کرنے لگے ہو؟ میں تو آپ کی بھلائی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ ارشد کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سرا سے وہاں سے نکل گیا۔ ارشد مسکراتا ہوا زینی کی جانب چلا آیا۔ ملٹی سوٹ پر فیروزی دمکتا ہوا دوپٹہ، پیشانی پر چمکتی بندیاں، لائٹ ریڈ لپسٹک سے چمکتے خوبصورت ہونٹ، کانوں اور گلے میں دلکش جولری، اس پر بکھرایا ہوا دلربا سراپا، جھکی نگاہوں کی حیا اس کے دل میں ایک نیا احساس جگا گئی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محض ممی ڈیڈی کے رضا پر رضامندی دی تھی مگر اس وقت وہ اس کی اولین تمنا بن گئی۔ اس کے ایوان نے دل پر ہمیشہ کے لیے حکمران بن گئی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے، اس کے نزدیک آ کر سرگوشی میں بولا۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ میں کیا اتنا خوفناک ہوں؟ وہ مسکرا کر نرم لہجے میں بولا۔ وہ نگاہیں جھکائے وہ اسی طرح نروس کھڑی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، نظر اتار لینا۔ اس کا بھاری لہجہ دھیما تھا۔ بھائی میں آ رہا ہوں پانی لے کر۔ شمیر کی مسکراتی ہوئی آواز باہر سے آئی۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ بے اختیار کہکا لگانے لگا۔ زینی نے مسکراتے ہوئے گردن جھکا دی۔ دستک کی مدھم آواز پر بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ماما نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے ملازمہ رشیدہ کھڑی تھی۔ آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں؟ انہیں متوجہ دیکھ کر وہ بولی۔ لائبہ آج یہاں ناشتہ کرے گی؟ وہ نحیف آواز میں بولی۔ بیوی تو ابھی سو کر نہیں اٹھی، آپ ناشتہ کر لیں، ان کا حکم ہے آپ کو ٹائم کے مطابق ناشتہ کھانا دوا وغیرہ دینا چاہیے، ملازمہ نے کہا۔ ان کی موجودگی میں تنہا میں ناشتہ ہرگز نہیں کر سکتی، 9 بجنے والے، وہ اٹھ گئی ہوگی، بات سے فارغ ہو کر آئے گی، تم اتنے ٹیبل پر ناشتہ لگاؤ۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ تسبیح پڑھنے لگی۔ نہ جانے مستقل کھائے جانے والی دواؤں کا اثر تھا یا کمزوری تھی کہ وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے پھر غنودگی کے زیر اثر آ گئی اور نامعلوم کس وقت یہ غنودگی رہتی کہ رشیدہ نے ایک مرتبہ پھر انہیں بیدار کیا، اب کہ وہ کچھ پریشان سی تھی۔ آپ ناشتہ کر لیں ماما بیگم، بیوی بہت غصے ہوں گے مجھ پر۔ ارے 11:30 بج گئے، کیا لائبہ اٹھی نہیں ابھی؟ وہ حیرانی سے ٹائم دیکھتے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نہیں جی، 2-3 بار تو دروازہ بجا چکی ہوں، ناشتہ بھی سارا ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے آج؟ وہ ساڑی سنبھالتے ہوئے تعجب خیز لہجے میں بولی۔ رات کو کس وقت آئی تھی لائبہ؟ مجھے تو دوا کھا کر ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہتا، وہ ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگے۔ 9 بجے آئی تھی، مجھ سے آپ کا پوچھا پھر کمرے میں چلی گئی۔ صبح بیڈ ٹی لے کر آئی تو جب بھی دروازہ بند تھا، میں نے کہیں بار کھٹکھٹایا مگر بی بی جی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ بیڈ ٹی نہیں پی، صبح کی نماز پڑھنے بھی نہیں اٹھی، یہ کس طرح ممکن ہے؟ فجر کی نماز اور تلاوت کے بعد وہ اشراق کی نماز پڑھ کر سوتی ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے گھبرا کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ لاک نہ تھا، فوراً ہی کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی جاسمین کی مہک نے ان کا خیر مقدم کیا، جسے لائبہ بہت فراغ دلی سے اپنے روم میں اسپرے کرتی تھی۔ ڈارک میرون سلک کے پردوں نے کمرے میں ابھی تک رات کا سماں پیدا کر رکھا تھا۔
بیڈ لیمپ جل رہے تھے اور وہ بے ترتیب انداز میں بیڈ کے درمیان پڑی تھی، کمزور و لاغر ماما میں اس وقت شاید اس کی محبت کی طاقت آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور ساتھ ہی رشیدہ کو پردے کھڑکی سے ہٹا دینے کو کہا۔ اسے چھوتے ہی انہیں لگا جیسے دہکتے انگاروں کو چھو بیٹھی ہو۔ وہ تیز بخار میں جل رہی تھی، چہرہ اس کا بے انتہا سرخ ہو رہا تھا، پورا جسم آگ بنا ہوا تھا۔ رشیدہ جلدی سے ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے آ، بہت تیز بخار ہو رہا ہے لائبہ کو، وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ رشیدہ بھاگ کر اسٹیل کی ڈش میں برف کا پانی اور سوتی کپڑے کی پٹیاں لے آئی۔ ماما پٹیاں گیلی کر کے اس کی پیشانی پر رکھ رہی تھی، رشیدہ بھی اس کے پیروں کی تلووں اور ہتھیلیوں پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ رات کو بی ٹھیک تھی، صرف آواز کچھ بھاری لگ رہی تھی۔ میں کچن کی صفائی کر رہی تھی، اس وقت میں چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ تمہیں صبح ہی بتانا چاہیے تھا جب تم نے آواز بھاری محسوس کی تھی۔ بی کولڈ ڈرنکس وغیرہ پی لیتی ہیں تو اکثر نزلہ ہو جاتے ہیں، میں سمجھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد بخار کی شدت میں کمی ہوئی تو چہرے کی سرخی بھی قدرے کم ہوئی۔ لائبہ بیٹا، ماما اس پر جھکی، آہستگی سے اس کے رخسار تھپ تھپا کر اسے پکارنے لگی۔ ان کی کئی آوازوں کے بعد اس کے بے سد بدن میں ہلکی ہلکی جنبش ہونے لگی۔ لائبہ، آنکھیں کھولو بیٹا، بہت نرمی سے پکار رہی تھی۔ رشیدہ بھی فکر مندی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ ٹچ، نو۔ وہ جیسے گہری نیند میں کسی بھیانک خواب میں بہک رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ماما کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکے سے ہٹائے تھے، ذہنی انداز میں وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ یہ شادی نہیں ہے، فراڈ ہے۔ وہ بری طرح تکیے پر سر پٹکتے ہوئے زور زور سے بڑبڑانے لگے۔ اس کی یہ حرکات غیر شعوری و اضطرابی تھی۔ ماما نے گھبرا کر ٹھنڈے پانی کے 2 چھینٹے اس کے چہرے پر مارے، وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئی۔ پانی کی ٹھنڈک اس کے شعور کو بیدار کر گئی۔ وہ چند لمحے ساکت لیٹی، بے تاثر نگاہوں سے قریب بیٹھی ماما کو دیکھے گئی۔ ان کے پریشان اور گھبرائے ہوئے چہرے نے جیسے اس کے حواسوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ ماما آپ یہاں؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حیرانی سے گویا ہوئی۔ کل آپ نوری کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک گئی تھی۔ سحر پیر کو اشارہ کھائے کہ وہ اپنے دوست کی شادی میں آپ کو لے جا رہے ہیں، 9 بجے تک چھوڑ جائیں گے۔ میں نے انہیں اجازت دے دی تھی، میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئی تھی، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا آپ کب آئے۔ اب رشیدہ کے بتانے پر مجھے فکر ہوئی کہ آپ کبھی اتنی دیر تک نہیں سوتی ہیں۔ یہاں آ کر دیکھا تو آپ بخار میں نیم بے ہوش تھی۔ بخار ابھی بھی اتنا تیز ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا تیز بخار ہو رہا ہے؟ وہ آنکھوں سے لگ رہا ہے خوب روئی ہیں آپ۔ ماما کی نگاہ اس کے چہرے کا ایکس رے مشین کی طرح جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گرین آنکھوں میں پھیلی گہری سرخی حسد نمایاں ہو کر اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ نہیں ماما، میں بھلا کیوں روں گی؟ شاہ رخ کے ساتھ آئس کریم کھائی، کوک وغیرہ پی تو اس سے بخار ہو گیا، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھوں میں آئی نمی چھپانے لگے۔ آنکھ کھلتے ہی کتنا اذیت ناک کرب امیز احساس جاگا تھا کہ وہ اب وہ نہیں رہی تھی جو کل صبح تھی۔ کتنی سہانی اور سندر تھی کل کی صبح، جو وہ ہر فکر و خیال سے بے فکر اٹھی تھی۔ آج کی صبح کتنی منحوس اور تکلیف دہ ہے۔ کل شام کا وہ حادثہ دوبارہ تازہ ہو گیا تھا۔ اس کا شدت سے دل مچل رہا تھا کہ ماما کو سب بتا دے، اپنے تکلیف دہ زخموں پر ان کی ممتا محبت کا مرہم رکھ دے۔ اس عورت نے غیر ہو کر بھی سگوں سے زیادہ چاہا ہے، ماں سے زیادہ ممتا اور پیار نچھاور کیا ہے۔ قدم قدم پر جس کی ذات مشعل راہ ثابت ہوئی ہے، اتنی بڑی بات ان سے چھپانا ان کی محبت، اعتماد اور ممتا کے قتل کے مترادف ہوگا۔ مگر ڈاکٹر نے انہیں پریشانیوں سے دور رکھنے کو کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ خبر ان کی آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ ابھی آپ کچھ کہہ رہی تھی کہ یہ شادی نہیں فراڈ ہے؟ ماما کا لہجہ عام تھا مگر اسے لگا جیسے وہ سب سمجھ گئیں۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا تو وہ لاشعوری طور پر کیا بک رہی تھی۔ کچھ نہیں ماما، ایسے ہی نیند میں کچھ کہہ دیا ہوگا میں نے۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، زیادہ حرارت کے باعث ایسا ہو سکتا ہے۔ چلیں آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں پھر ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں تاکہ آپ کو دوا وغیرہ دے دے، مگر پہلے ناشتہ کریں گے۔ ماما مطمئن انداز میں بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ مائی گڈنس، 12 بج رہے ہیں دن کے، میں اتنی دیر سوئی اور آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ وال کلاک پر نظر پڑی تو وہ تعجب سے بولی، رشیدہ میں نے تمہیں… رشیدہ کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو ناشتہ لگا دیا تھا مگر میں آپ کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آپ آ جائیں، پھر ناشتے کے بعد ڈاکٹر بھی آ جائیں گے۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ ماما کے سامنے اس نے خود کو فریش ظاہر کیا تھا جس سے وہ واقعی مطمئن ہو گئی تھی۔ در حقیقت مارے درد کے پورا جسم اور سر پھٹا جا رہا تھا۔ رشیدہ اس کے کپڑے باتھ روم میں رکھ رہی تھی، وہ سر پکڑ کر نرحال سی لیٹ گئی۔ اسی اثنا میں فون کی گھنٹی بج گئی۔ اس نے عجیب نظروں سے سائے ٹیبل پر رکھ کے فون کو دیکھا، اس کی چھٹی اس پہ دار ہونا شروع ہو گئی۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ رشیدہ کسی بھی لمحے باتھ روم سے برآمد ہونے والی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اسے اپنی آواز اجنبی لگی۔ ہیلو جانو اسامہ۔ دوسری جانب سے وہی فاتحانہ بھاری مسکراتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ اس نے غصے سے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ بیبی آپ کپڑے بدل لیں، میں اتنے بیڈ کور بدل دیتی ہوں۔ رشیدہ باتھ روم سے نکل کر اس سے بولی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں فون پر ہی تھی۔ وہی ہوا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ ابھی باتھ روم کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ بیل دوبارہ بجنے لگے۔ ہیلو جی،
اس کے فون تک پہنچنے سے قبل ہی رشیدہ ریسیور اٹھا کر بولی، ہماری بیگم کو بلا دیجیے۔ لاؤڈر آن ہونے کی وجہ سے آواز صاف سنائی دی۔ اسے کمرہ گردش کرتا محسوس ہوا۔ دو مجھے، اس نے رشیدہ سے ریسیور چپٹا۔ جاؤ ناشتہ لگاؤ جا کر، رانگ نمبرز یوں ہی آتے رہتے ہیں۔ وہ رشیدہ کو مطمئن کرنے کی خاطر اس سے بولی۔ رشیدہ کے وہم و گمان میں بھی اصل معاملہ نہ تھا، رانگ نمبرز اکثر آتے رہتے تھے جنہیں اکثر وہیں اٹینڈ کرتی تھی، جن میں اکثر ایسی ہی فرمائشیں ہوتی تھیں۔ لائبہ کی کیفیت پر غور اس نے نہیں کیا، سر ہلاتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ لائبہ نے تیزی سے دروازہ اندر سے لاک کیا، پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اتنی احتیاط؟ ارے بابا، تمہارے حقیقی شوہر کی کال ہے۔ رشیدہ سے اس کی گفتگو اور دروازہ لاک کرنے کی آواز وہ ریسیور کے ذریعے غالباً سن چکا تھا۔ مت دیا کرے یہ حوالہ، گالی کی طرح لگتا ہے مجھے، اس نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ دوسری طرف سے دھاڑ کر کہا گیا۔ ساری شگفتگی اور رومانس غائب ہو گیا تھا۔ اگر میرا دماغ درست ہوتا تو میں اتنی آسانی سے آپ کے جال میں نہیں پھنس سکتی تھی۔ گویا تم ابھی تک بدگمان ہو، اور میں تمہیں اب گمان مہیا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ میں نے سوچا تھا اس بندھن کے بعد تم میرے مسائل میں حصہ لوگی، میں جن مشکلات سے گزر رہا ہوں انہیں اپنی صلاحیتوں سے ختم کرنے کی کوشش کرو گی، مگر آپ مجھے قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ جو کچھ ہوا اس میں صرف آپ کی مرضی شامل تھی۔ آپ نے اپنی ذات کا، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، مگر میں کبھی بھی اس رشتے کو نہیں مانوں گی۔ بکواس مت کرو، اس کی سخت غصے میں بھری آواز ابھری۔ حد میں رہو اپنی۔ آپ کے لیے حدود کا کوئی تعین، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ ذرا بھی مروب نہیں ہوئی۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ کیوں کال کی ہے؟ میں آپ کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی، اور نہ ہی اس بےہودہ انداز میں کبھی اپنا مدعا بیان کیجیے گا۔ حد درجہ درش اور توہین آمیز لہجہ تھا لائبہ کا۔ لہجہ درست کرو اپنا۔ تمہارے حواس ٹھکانے لگانے اور تمیز سکھانے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، مگر میں تمہیں موقع دے رہا ہوں یہ سوچ کر کہ تم ایک جذباتی اور بے وقوف لڑکی ہو۔ ایسے لوگوں کو حقیقت قبول کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ آپ مجھے کیا وقت دیں گی؟ اپنے لیے برا وقت آپ نے خود منتخب کر لیا ہے۔ فی الوقت میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، اور تمہارے بھی ہوش و حواس گم ہے۔ بعد میں کال کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کی سرد و برہم آواز کے ساتھ ہی زور سے ریسیور پٹکنے کی آواز آئی۔ لائبہ اس کی جھنجھلاہٹ محسوس کر کے بھیگی آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ خوبصورت و حسین لان کے درمیان بنی سرخ بجری کی روش سے ہو کر سائرہ کی بے قرار و بے تاب نگاہیں وائٹ گیٹ پر بار بار پڑ رہی تھی۔ ہر نگاہ شدت امتساط و عالم بے قراری سے لبریز اٹھتی تھی۔ اس کی آنکھیں جذبوں کی تپش سے سرخ ہو رہی تھی، دل کی دھڑکنیں اس ستم گر و بے مروت کے انتظار میں اتل پتل ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی خوشبو سانسوں میں مہک بن کر مہکنے لگی تھی۔ اس نے رستم زمان کی بیماری کے پیش نظر بہت احتیاط سے خود کو سنوارا تھا کہ انہیں شک بھی نہ ہو، اور اس کی حسب خواہش وہ شگفتہ و فریش بھی نظر آئے۔ پرپل جارجٹ کی ساڑی بڑے سٹائل سے اس نے زیبتن کر رکھی تھی، جس میں چھوٹے چھوٹے وائٹ چمکتے نگینوں سے اس میں جان پڑ گئی تھی۔ سلور کلر ہاف آستین کا چھوٹا بلاؤز بڑے گلے کے ساتھ اس کے خوبصورت جسم پر غضب ڈھا رہا تھا۔ ڈائمنڈ کی نازک جیولری مہارت سے کیے گئے لائٹ میک اپ نے اس کے حسن کو وہ جلا بخشی تھی کہ جیسے کوئی پتھر تراش و خراش کے بعد ہیرو کی طرح نگاہ کو خیرہ کر دے۔ حسین کہلوانا ہر عورت چاہتی ہے، چاہے وہ خوبصورت ہو یا عام صورت۔ یہ جذبہ ہر جذبے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ حسین ہونے کے باوجود حسین سے حسین تر نظر آنا چاہتی ہے۔ ساحرہ کا شمار بھی ان عورتوں میں ہوتا تھا جو ہوش ربا حسن اور پرکشش سڈول جسم کی نایاب عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے حسن کو دل کھول کر سراہا بھی گیا، اور قدردان بھی ان گنت ملے۔ اس کے جنبش ابرو پر اعلیٰ سے اعلیٰ پرسنالٹی اور وقار رکھنے والا شخص لمحوں میں اپنا سب کچھ اس پر وار دیا کرتا تھا۔ وہ حسن کی ملکہ تھی، پھولوں کی شہزادی خوشبوئیں جس کے جسم سے جنم لیتی تھی۔ اسے اپنے شعلہ حسن پر حد درجہ غرور تھا۔ وہ مردوں کو اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس کے لیے یہ مخلوق محض احمق و بے وقوف تھی جو اس کی ایک نگاہ التفات کے لیے اپنا عہدہ، اپنی شان بھلا بیٹھتے۔ اسامہ سے پہلی ملاقات اسے معلوم ہوا کہ باوقار، شائستہ و مہذب، با اخلاق و بلند کردار مرد بھی ہوتے ہیں جن کی نگاہیں پاکیزگی و احترام سے جھکی رہتی ہیں، جو شرافت و شجاعت سے نفسانی خواہشات کو بلند ہمتی اور قوت ایمانی سے کچل کر مردانگی کا وقار و معیار بلند رکھتے ہیں۔ اتنے پختہ ایمان و اعلیٰ ظرف شخص نے اسے قطعی طور پر اپنی پرسنالٹی کا اسیر کر لیا تھا، مگر خود اس کی پرچھائی سے بھی گریزہ و بدظن تھا۔ اس کا گریزہ و
اجتناب اس کے اندر بھڑکتی محبت کی چنگاری کو مزید ایندھن فراہم کر دیتا اور وہ پر کٹے پرندے کی طرح بے کل و مضطرب ہو جاتی۔ اور جب سے اس کی نگاہوں نے اس کی دلچسپی اور دیوانگی لائبہ کے لیے دیکھی تھی، تب سے ہی وہ انگاروں پر لوٹتا ہوا خود کو محسوس کرتی۔ اس کا کلیوں کی طرح پاکیزہ حسن، معصومیت اور پروقار سنجیدگی گویا اسے ذہنی خلفشار میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ شعوری و لاشعوری طور پر لائبہ سے موازنہ کرنے لگی تھی، اپنے حسن کو مزید نکھارنے، مزید جوان و خوبصورت نظر آنے کے لیے ملک و بیرون ملک کے ماہر بیوٹیشین سے ہر ہفتے مختلف کورسز کر رہی تھی۔ اس کی روٹین ورک اب بیوٹی کیئر پر مبنی تھی، وہ اب پہلے سے زیادہ پرکشش و سمارٹ لگنے بھی لگی تھی۔ اسے یہ جنون سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے حسن کے آگے اسامہ کو ضرور سرنگو کرے گی، ایک بار تو ضرور سنگ دل و غیر احساس و جذبات شخص کو اپنے حسن سے زیر کر کے اس کا قرب حاصل کرے گی۔ اس نے جھلا کر کلائی پر بندھی ریسٹ واچ دیکھی، اسے یہاں ٹہلتے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اور اسامہ کا ابھی تک پتہ نہ تھا۔ رستم زمان نے کال کر کے اسے فوراً آنے کی تاکید کی تھی اور اس نے فوراً آنے کی حامی بھی بھر لی تھی۔ کال اس کے سامنے ہی کی گئی تھی، اسے معلوم تھا وہ باصول پنکچوئل شخص ہے، وعدے کے مطابق جلد ہی چل پڑے گا، اس لیے وہ فوراً ہی تیار ہونے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور تیار ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ صرف کیا تھا۔ رستم زمان صاحب نے عادتاً اس کی خوب تعریف کی اور وہ بھی بہانے سے لان میں آ گئی تاکہ بے فکری سے اس کا دیدار کرے۔ رستم زمان کے سامنے تو وہ بہت محتاط و باوفا بیوی بن جایا کرتی تھی۔ بیگم صاحبہ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، ملازم نے مؤدب لہجے میں آ کر اطلاع دی۔ چلو۔ وہ کچھ جھنجھلائی سی بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی، اس کے اندر سوالات کی بھرمار تھی۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ وقت اور وعدے کا پابند ہے، اس کی ہر ادا دل لوٹ لینے والی ہے، میں مر جاؤں گی اگر وہ مجھے نہ ملا تو۔ اس کے اندر اضطراب و بے چینی خون کے ساتھ دوڑنے لگی، وہ اضطرابی کیفیت میں اندر آ گئی۔ صوفے پر بیٹھے اسامہ کو دیکھ کر اسے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا، وہ بے اختیار اس کے وجیہہ روشن چہرے کو دیکھے گئی، اسے اندر آتے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم میڈم، اس کی سپاٹ و غمگین آواز نے اسے جھنجھوڑا۔ مہمان حاضر اور میزبان غائب، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ رستم زمان جو ریک سے کچھ فائلیں نکال رہے تھے غالباً اسامہ کے سلام کی آواز سن کر رخ بدل کر سائرہ سے مخاطب ہوئے جو بامشکل خود کو سنبھال پائی تھی۔ میں لان میں نئے پھولوں کے پودوں کا جائزہ لے رہی تھی، وہ بہت دل آویز لہجے میں کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ قریبی ٹرالی رکھی تھی جس میں چائے اور دیگر لوازمات سجے ہوئے تھے۔ ارے بھائی، آپ خود ہی ایک نایاب و نادر پھول ہیں جس سے ہمارا گلشن زیست مہکتا ہے، آپ کو بھلا کیا ضرورت پڑ گئی پھولوں کی نگہداشت کی؟ کیوں اسامہ بیٹے، ہماری مسز کا حسن تو چاند کو شرماتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سائرہ کو محبت پاش نگاہیوں سے دیکھتے اسامہ سے مخاطب ہوئے۔ لائیے سر، یہ فائلز مجھے دیں تاکہ میں کچھ اسٹڈی کے بعد اندازہ لگا سکوں۔ اس کا اندازہ و لہجہ ایسا تھا جیسے اس نے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ ہاں مائی سن، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بردباری و لاتلقی اچھی نہیں ہوتی، ہر کام کا ایک اصول اور عمر کے وقت ہوتا ہے، میری مانو تو شادی کر لو، یہی مناسب عمر ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پرخلوص لہجے میں بولے۔ دعا کیجیے سر، آپ کی یہ خواہش میں جلد از جلد پوری کر سکوں۔ وہ چاہنے کے باوجود انہیں اپنے نکاح کے بارے میں انفارم نہ کر سکا۔ اس کے لہجے کا اطمینان و شوخی، چہرے پر پھیلا رنگ، آنکھوں سے نکلتی عجیب سی روشنی ساحرہ نے خصوصی طور پر نوٹ کی تھی۔ اس کا انداز کچھ اتنا بے ساختہ تھا کہ ساحرہ کا چہرہ لمحے بھر کو تاریک ہو گیا، درد کی ایک لہر اس کے اندر تک پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے پتھر میں جونک لگ گئی ہے، وہ پرمسرت لہجے میں بولے۔ آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر موضوع بدلا۔ اسامہ کا انداز بظاہر عام سا تھا، رستم بھی اسے مذاق پر محمول سمجھے تھے، مگر اس کے اندر جیسے افراتفری پھیل گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ بغور اسامہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ آپ یہاں سے لان میں گئی ہیں اور اسامہ آئے ہیں؟ اسامہ سے قبل رستم صاحب بول اٹھے۔ میں تو وہی تھی، میرا مطلب ہے لان میں نے تو انہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میڈم سائڈ ڈور کھلا ہوا تھا، اس لیے میں یہیں سے کار اندر لے آیا تھا۔ اسامہ کی نگاہیں ہاتھ میں پکڑی فائلز پر تھی، اس نے بہت مؤدب لہجے میں اسے جواب دیا، اور ساحرہ کا شدت سے دل چاہا کہ چوکی دار کو گولی مار دے جس نے دوسرا گیٹ اسی لمحے کھول دیا تھا، یا اس گیٹ کو نکال کر دیوار چنوا دے۔ کیسی حماقت تھی! وہ اس کا باہر انتظار کرتی رہی اور وہ دوسرے گیٹ سے اندر آ بھی گیا۔ جھنجھلاہٹ اور غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، خیریت تو ہے نا؟ رستم زمان اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے۔ آپ کو یوں ہی وہم رہتا ہے، کیا ہوگا مجھے؟ اس کے نرم لہجے میں ناگواری تھی۔ چائے اور لیں، کب سے ملازم رکھ کر چلا گیا ہے، اسی وجہ سے آپ کو بلوانا پڑا ہے۔ مجھے پہلے ہی بلوا لیا ہوتا آپ نے۔ اس کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ ہم تو بلوا رہے تھے مگر اسامہ بیٹے نے منع کر دیا کہ آپ شاید ریسٹ کر رہی ہیں۔ ارے آپ کو ہمارا خیال کب سے آنے لگا؟ وہ خوشگوار انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ کا خیال سر کے خیال سے مشروط ہے، سو ان کی خاطر مجبوری ہے۔ اس نے نرم لہجے میں صاف و وضاحت کی تھی۔
در حقیقت وہ یہاں اس کی موجودگی چاہتا ہی نہ تھا۔ ماشاءاللہ بیٹا ہو تو آپ جیسا، با کمال و لاجواب۔ وہ شفقت سے مسکرائے۔ پلیز میں صرف چائے لوں گا، آپ لنچ دیر سے کیا ہے؟ سائرہ کو چیزیں پلیٹ میں ڈالتے دیکھ کر وہ قطعی لہجے میں بولا۔ اس کی قطعیت سے وہ دونوں ہی واقف تھے۔ بہت تکلف کرتے ہیں آپ بیٹا، آپ کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ چلیے آپ چائے پی رہے ہیں، یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں سر، پارٹی میں تصادم کا باعث وہ رقوم بنی ہے جو کسی نہ کسی طرح جبراً لوگوں سے لی گئی ہیں۔ یہ گھٹیا طریقے کب سے ہماری پارٹی میں استعمال ہونے لگے؟ جہاں تک میرا خیال ہے یہ گندگی پہلے تو نہیں تھی۔ وہ ناگوار لہجے میں مخاطب ہوا۔ سائرہ ان دونوں کو چائے دینے کے بعد ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں ملازمہ نے کچھ مہمان آنے کی اطلاع دی تھی۔ ویسے بھی اس کا موڈ آف تھا کہ اسامہ نے ایک نظر اس پر نہیں ڈالی تھی۔ یہ بات ٹاپ سیکرٹ ہے بیٹا، مگر آج کچھ پارٹی پر ایسا وقت پڑا ہے کہ میں اس سیکرٹ کو اوپن کر رہا ہوں۔ دراصل سیاست اب تجارت بن گئی ہے۔ جہاں وقت اور قانون بدلے ہیں وہاں سیاست میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے۔ مجھے بچپن سے ہی اس لائن کا ایسا وہم ہوا کہ اس فیلڈ میں میں نے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی دولت و جائیداد اس شوق و جذبے پر قربان کر دی۔ عوام و ملک کی بہبود و بہتری کی خاطر میں نے دن رات ایک کر دیے، کبھی اپنے لیے نہیں سوچا۔ میری سوچ صرف میرے ملک اور میرے ملک کے لوگوں کے لیے تھی۔ میں یہ بھول گیا کہ اس طرح بغیر اضافی آمدنی کے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں مجھے خود محنت مزدوری کا خیال نہ آیا، اور اب ہوش آیا تو عقل دنگ ہے۔ وفاداری و پاسداری عزت اور انا مدح بیان کرنے نہیں دیتی۔ ان کا لہجہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا، سر ندامت و شرم سے سینے سے جا لگا تھا۔ جب تک آپ کا یہ بیٹا زندہ ہے سر، آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دے گا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے غیر سمجھا۔ آپ کبھی بھی اس انداز میں آئندہ مت سوچیے گا۔ وہ تڑپ سا گیا تھا، ان کی دگردو حالت کو وہ پل میں سمجھ گیا تھا۔ آپ نے الیکشن کا تمام خرچہ اٹھا لیا، اب مزید بوجھ میں آپ پر ڈالوں؟ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ بعض دفعہ یہ شہرت و نیک نامی بھی عاجز کر ڈالتی ہے۔ کتنے عرصے سے سائرہ کا زیور اور یہ بنگلہ فروخت کرنے کا سوچ رہا ہوں، مگر منہ سے بات نہیں نکلتی کہ مخالف پارٹیوں کو دباؤ ڈالنے کا موقع مل جائے گا، میری برسوں کی سیاسی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ بالکل خاموشی سے فروخت ہو جائے تو پیسہ۔ سر پلیز، آپ میرے خلوص کو قتل کر رہے ہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، آپ کچھ بھی فروخت نہیں کریں گے۔ آپ پہلے ہی مجھ پر اعتماد کر لیتے تو شاید پارٹی میں ایسی پھوٹ ہوتی ہی نہیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ یہ اختلافات ختم کروا کر پارٹی ایک کرنے کی، اور چیک بک آپ اپنے پاس ہی رکھیے۔ اب کچھ کہنے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ سامہ بہت خلوص سے اپنی سائن شدہ چیک بک زبردستی ان کے سرہانے رکھے تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے عقیدت بھرے لہجے میں بولا، امی بھائی کی شادی کے بارے میں بھی تو کچھ سوچیے۔ ماشاءاللہ اب تو بھائی نے خوب ترقی کر لی ہے، گھر بھی اچھا بنوا لیا ہے، ضروریات زندگی کی ہر وہ آسائش موجود ہے جو گھر میں جو آج کل اہم اور ضروری سمجھی جاتی ہے۔ تبندہ بالوں میں برش کرتے ہوئے پراشتیاق لہجے میں بولی۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی نوٹس بناتی شمائلہ بھی قلم روک کر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ انور گھر میں ٹکو تو اس کی مرضی بھی معلوم کروں۔ آج کل وقت ایسا آ گیا کہ خود سے اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ بچوں کی مرضی اہم سمجھی جاتی ہے، ورنہ پہلے ہمارے وقتوں میں ایسی بات بہت معیوب اور بے حیائی سمجھی جاتی تھی۔ میرے خیال میں بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ ایسے ہیں ہی نہیں۔ شمائلہ بولی، نہیں شمو، امی کی بات درست ہے، پہلے بھائی کی مرضی معلوم کی جائے پھر کوئی قدم اس معاملے میں اٹھانا چاہیے۔ تبندہ خورشید کی بات سے اتفاق کر کے بولی، بھائی آ جائے تو میں خود پوچھوں گی ان سے۔ شمائلہ فائلز اور کتابیں وغیرہ سمیٹتے ہوئے مسکرا کر بولی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سالے کیسی چل رہی ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے اس دن فون پر اس کا لہجہ اکھڑا اکھڑا محسوس ہوا تھا۔ وہ پان کھا کر پاندان دیوار کی سائڈ کھسکاتے ہوئے اس سے آہستگی سے بولی، ان کی ممتا بھری پرتجسس نگاہیں بیٹی کے چہرے پر جمی کچھ کھوجنے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ ماں تھی، بیٹی کے خوبصورت و مطمئن شادمان چہرے پر کچھ بے قراری اور اضطراب کا رنگ چھپا نہ رہ سکا ان کی جادیدہ نگاہوں سے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں امی جان، پھپھو کا رویہ بہت اچھا ہے میرے ساتھ، بہت خیال رکھتی ہیں میرا، بالکل آپ کی طرح۔ تبندہ جو ماں کے دکھوں سے واقف تھی، اس نے سالے کی بد مزاجی اور چڑچڑے پن، طنز و طعنوں اور برے سلوک کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ فطرتاً صابر و حساس تھی، اس کی طبیعت نے اچھا محسوس نہیں کیا۔ انہیں سچ بتانا تو وہ تو خاموشی و صبر سے حالات کے اچھے ہو جانے کا انتظار کر رہی تھی، پھر کیوں ماں کو بھی وہ اپنے ساتھ سولی پر لٹکا لے۔ انہوں نے طویل عرصے کے بعد کچھ سکھ دیکھا تھا۔
مجھے امید ہے میری بیٹیاں کبھی میرا سر شرم اور ندامت سے اپنے سسرال میں نہیں جھکنے دیں گی۔ اچھے برے، مشکل و آسان، دکھ سکھ کے دن تو بیٹا سب کی زندگی میں ہی آتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اچھے اور نیک بندوں کا یہی کام ہے کہ وہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے اچھی امید اور مغفرت مانگتے ہیں۔ دن کیسے بھی ہوں، مسرت سے مسکراتے یا پریشانیوں سے نرحال سب گزر جاتے ہیں، بس انسان کو ہر لمحے برداشت و صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ سچ ہے کہ جیت اور سر بلندی ہمیشہ ہی صبر و استقامت کو نصیب ہوتی ہے۔ نیل گو سمندر کی سرکش لہریں بہت جوش و ولولے سے باغیانہ انداز میں ساحل کی طرف بڑھی اور پھر پورے زور سے بھورے اور سرمئی چٹانی پتھروں سے ٹکرا کر ہارے ہوئے شخص کی طرح آہستگی سے واپس سمندر کی کوکھ میں لوٹ جاتی، پر دوبارہ نئے اور طاقتور جذبوں کے ساتھ بڑے زوردار انداز میں ساحل سے ٹکراتی، اور انجام وہیں پہلے والا ہوتا۔ وہ موجوں اور ساحل کا یہ کھیل کب سے کھڑی ریلنگ سے چہرہ ٹکائے اپنی گرین اداس آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لہروں کے عزم و حوصلے میں کوئی کمی نظر نہیں آئی تھی، اور نہ ہی ساحل کی ہر درمی و بے حسی میں لچک پیدا ہوئی تھی۔ وہ اسی ثابت قدمی اور ضدی پن سے لہروں کا جوش و خروش اور جذبے پل میں روند کر انہیں سنگ دلی سے واپس سمندر کی طرف دھکیل دیتا تھا۔ یہ سمندر اتنا ہٹ دھرم کیوں ہے؟ کیوں یہ لہروں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ شاید یہاں ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو کمزور تر کرتا چلا جاتا ہے، اور خود اپنی طاقت کے ذام میں خود کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جاتا ہے۔ طاقت، گھمنڈ، ذات کے فخر میں انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ انسان کے ہونے کے باوجود دوسرے انسان اس کی نگاہوں میں کوئی عزت و وقار، کوئی اہمیت حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ اپنے لیے تمام جائز و ناجائز فیصلے اپنا حق سمجھتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق غصب کریں، اپنی فضول ضدیں، بے جا حصول ناجائز اختیارات کا استعمال اپنا حق سمجھ کر کریں۔ میری نگاہوں میں وہ انسان مردار کھانے والے گدھ سے بھی زیادہ گھناؤنا اور قابل نفرت ہے۔ اسامہ ملک، تم نے جو اپنی ہٹ دھرمی سے اپنی ضد پوری کی ہے، تمہاری اس حرکت نے میرے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے تو تم شرم سے مر جاؤ۔ کتنے گھٹیا اور کم ظرف ہو تم نے میری نگرانی کے لیے نوری کی صورت میں اپنا جاسوس یہاں بھیجا ہوا تھا، جو تمہیں میرے لمحے کی رپورٹ دیتی تھی، اور میں کتنی بے وقوف تھی جو اس کو مشکوک سمجھنے کے باوجود بے وقوف بنتی رہی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہوا سے اڑتے ہوئے بال سمیٹتے ہوئے غصے سے سوچا، مجھے احساس نہیں تھا، میرے وہم و خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گے۔ تم وجیحہ چہرے، روشن شخصیت رکھنے والے شخص کا کردار کتنا تاریخ و بدنما ہے۔ کاش ان لوگوں کو تمہاری اصلیت معلوم ہو جائے جو تمہیں عظیم لیڈر مانتے ہیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اس نے گلابی ہتھیلیوں سے اپنی نم آنکھیں رگڑ دی۔ اس پر نکاح والا حادثہ گزرے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اسامہ نے صرف ایک بار فون کیا تھا، مگر اس نے غصے میں ایسی کھری باتیں سنائی تھی کہ اس نے فون بند کر دیا تھا، اور اس نے بھی دوبارہ رنگ نہیں کیا تھا۔ لیکن لائبہ کے لاشعور میں ایک خوف، ایک الجھن، ایک وہم بیٹھ گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ ابھی اس کی خاموشی و لاتلکی کسی مصلحت کے تحت ہے، مگر اس کا وہم کہتا تھا جلد ہی وہ اپنی بیگانگی ختم کر کے اس پر دسترس پانے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور شاید حاصل کر بھی لے۔ مگر اب اس نے تہیہ کر لیا تھا، وہ اس کے جذبوں کا تر نوالا کبھی نہیں بنے گی، اس کی خواہشیں، تمنائیں اور آرزوئیں بھسم کر ڈالے گی۔ یہ اس کا اپنے سے پکا عہد تھا۔ نکاح کر کے وہ فاتح بن کر اکڑ رہا تھا، اب اگلے مرحلے پر وہ اسے شکست سے دوچار کر دے گی۔ کیا سمجھتا ہے وہ خود کو؟ بتاؤں گی اسے لائبہ ہے کس بلا کا نام۔ اس نے نئے عزم سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ جب لہریں سرکشی اور بغاوت پر آ جائیں تو ساحل کی تمام ہٹ درمی اور ضد توڑ کر آگے بڑھ جاتی ہیں، پھر تباہیاں اور بربادیاں ساحل بنا دیا کرتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور سامہ کیا کرتا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔